بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز اور کتاب اذان کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم کافی عرصے سے صفۃ الصلاۃ کتاب الاذان کے مسائل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اس بک کی، اس کتاب کی 830 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز 831 نمبر حدیث سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 831۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے، ترجمہ: سلام ہو جبرائیل پہ، سلام ہو میکائیل پہ، سلام ہو فلاں پہ اور فلاں پہ، اللہ پہ سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتموها اصابت کل عبد اللہ صالحا فی السماء والارض، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام آداب بندگی، تمام عبادات، تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر سلام، اللہ کے تمام صالح بندوں پہ سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حدیث نمبر 832۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من معصم و مغرم۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 834۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس سے میں نماز پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما، مجھ پہ رحم کر کہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔
حدیث نمبر 837 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرے تھے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی باہر آنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں پورا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ٹھہر جاتے تھے عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ حدیث نمبر 841 بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں بھی جاری تھا۔ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں بھی جاری تھا۔ حدیث نمبر 842 یہ حدیث حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہونے کو تکبیر اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا، ہم سے سفیان نے عمروں کے حوالے سے بیان کیا، ابو المعبد ابن عباس کے غلاموں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا ان کا نام نافذ تھا۔ حدیث نمبر 843 نادر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پہ آپ نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے اور تمہارا مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، تم سب سے اچھے ہوگے سوائے ان کے کہ جو یہ عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہمیں سے اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ اور تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ نادر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے وہ جہاد کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پہ آپ نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، تم سب سے اچھے ہوگے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہے۔ پھر ہم ان میں اختلاف ہو گیا، کس نے کہا ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ، تکبیر الحمدللہ 34 مرتبہ کہیں گے۔
تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تاکہ ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 844۔ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد المالک سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حسن نے فرمایا حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں۔ حکم اور قاسم بن مغیرہ سے وہ والد کے واسطے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 845 845۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھ چکے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ حدیث نمبر 846 846۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب کا ارشاد ہے صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے، کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو یہ میرا مومن ہے، اور ستاروں کا منکر جس نے کہا فلاں تارے کی فانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن۔ حدیث نمبر 848۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل اس جگہ پہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نفل اس جگہ پہ پڑھتے جس جگہ فرض پڑھتے تھے، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً روایت کیا امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، یہ صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 851۔ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرے پہ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے جانے کی وجہ سے گھبرا گئے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کو تعجب محسوس فرمایا تو کہنے لگے میرے پاس ایک سونے کی ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کو بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ الحمدللہ آج کا مطالعہ میں یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں حدیث نمبر 852 سے مطالعہ جاری رکھوں گا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔